الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاضرین الکرام، معزز اور محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام ہماری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی ہمارے اوپر بیان کرنا واجب و ضروری ہے، جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آج اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی باتیں سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ڈوبتی ہوئی انسانیت کو کنارہ دکھایا اور انسان کو حیوانی زندگی سے نکال کر انسانیت کی زندگی کا درس دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ مبرز اسلامک سینٹر جو اس مملکہ کی طرف سے پورے مملکہ میں پھیلا ہوا ہے، اسی کی طرف سے آج یہ 15 روزہ تعلیمی اصلاحی پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جس میں یہاں کے مشہور اور معروف مفتی علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی معروف اور مشہور کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق، اس کا درس دیا جاتا ہے اور اس کی آج آخری کڑی ہے۔ اور ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مدیر فضیلت الشیخ عبدالرحمن بن ابراہیم الترکی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ ہم ان کے اس شرکت پر ان کا ہم استقبال کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے کوششوں کو، ان کے جہود کو جو دعوت کے سلسلے میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں،
انسان اس دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے، اور جو بھی انسان اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے جتنی بھی زندگی اس کے مقدر میں لکھی ہے، ایک دن وہ ختم ہو جائے گی اور پھر اس کو دنیا چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے متعدد وسائل ہیں۔ موت کا سبب اللہ رب العالمین ہی بناتا ہے، اور وہ جب اس کا وقت آ جائے گا تو پھر کوئی کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یعنی جب بندے کا موت کا وقت آ جائے گا تو پھر اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ میرے بھائیوں تصور کرو کہ ہم نے کتنے ایسے اپنے عزیزوں کو ہم نے دیکھا ہے بستر پر دم توڑتے ہوئے۔ اس سے پہلے میں نے بیماری کے تعلق سے بتلایا تھا کہ اس کے کیا احکام ہیں، اور آدمی جب بیماری کے بعد جب موت کے منہ میں جاتا ہے اور مرض الموت میں جب ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم فرمائی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آج گفتگو ہوگی۔ ایک انسان، آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ایسی موت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے، اچانک موت سے۔ اس لیے کہ بندہ جب اچانک موت کا شکار ہوتا ہے تو پھر بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، نہ تو توبہ کر سکتا ہے، نہ ہی ایک دوسرے سے معافی مانگ سکتا ہے، نہ ہی کسی دوسرے کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ساری چیزوں کو لے کر دنیا سے اچانک چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اچانک موت سے ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ پناہ مانگنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندہ بستر مرگ پر ہے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ اب اس کو کوئی چارہ نہیں ہے، اس کی اب گنجائش نہیں ہے دنیا میں جینے کی، اور ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں ڈاکٹر جو ہے جواب دے دیتا ہے کہ اب ایسا مرض ہے کہ اس کی شفا کی امید نہیں کی جا سکتی، تو ایسی صورت میں ہمیں جب ہم کسی ایسے مریض کے پاس ہم رہیں کہ جس کو جو موت کے قریب ہے اور یہ ہے کہ اب اس کو موت آنے والی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے لوگو اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ یہ ایسا جملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہ انسان کے اچھے موت کے دلالت کرتی ہے، اس کے اچھے موت ہونے پر، اس نے خاتمہ پر دلالت کرتی ہے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے وفات پاتا ہے اور موت آتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کی موت ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ وہ شخص مر چکا ہے، اب اس کی موت ہو گئی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ مرنے والے کی نگاہ جو ہے آسمان کی طرف ہوتی ہے، اور اوپر جو ہے وہ ٹکٹکی لگا کے دیکھتی رہتی ہے، اور اسی حالت میں اس کی روح نکل جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی آنکھ کو ڈھک دیں، پلکوں کو آنکھ سے بند کر دیں، مرنے والے کے آنکھ کو پلکوں سے ہم اس کو بند کر دیں، ڈھک دیں، اور پھر دعا پڑھیں۔ ہر مصیبت پر جو دعا پڑھی جاتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی اللہ رب العالمین کی نعمت تھی، اللہ تعالیٰ نے جتنا دن اس نعمت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں
موقع دیا تھا، ہم نے فائدہ اٹھایا، اب اس نے اپنی نعمت کو لے لیا۔ تو ہم اللہ رب العالمین کی نعمت ہیں، اور جب تک دنیا میں ہم ہیں اللہ رب العالمین کے مرضی کے سے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہمیں اپنے پاس بلا لے گا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم لوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ جس شخص کے یہاں میت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، ہمیں اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرنا ہے، ان کو صبر کی تلقین کرنا ہے، صبر کی وصیت کرنا ہے، اور سمجھانا ہے، بجھانا ہے، نصیحت کرنا ہے کہ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، گریہ وزاری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ قضاء الہی ہے، اور قضاء الہی پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ صابر و شاکر ہونا ہے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا مسئلہ جو ہے یہ عجیب و غریب ہے، مومن کا مسئلہ عجب لامر المومن، یعنی مومن کا مسئلہ جو ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ اس کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور پھر اس کو اجر ملتا ہے، اور جب اس کو کوئی خوشی ہوتی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس پر بھی اجر ہوتا ہے، یعنی جت بھی اسی کی اور پٹ بھی اسی کی۔ تو اگر ہم مومن ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، تو ہمیں کسی کی وفات پر ہمیں گریہ وزاری نہیں کرنا ہے، نوحہ اور ماتم سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ یہ جاہلیت کی کا فعل ہے، اور ہر جاہلیت کے امور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں میت کے گھر والوں کو تسلی دینا ہے، اور ان کو نصیحت کرنا ہے، صبر کی تلقین کرنا ہے، اور میت کے لیے دعا کرنا ہے، ان کی مغفرت کے لیے، اور میت کے محاسن کو یاد کرنا ہے، ان کی اچھائیوں کو اور ان کے برائیوں پر پردہ پوشی کرنا ہے۔ کوئی بھی مرنے والے کے برائی کو بیان نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ہماری، اگر ہم اس کے لیے اچھائی کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ ہماری اس کے حق میں دلیل ہوتی ہے کہ وہ شخص اچھا ہے، اور اگر ہم اس کی برائی کرتے ہیں تو برا کون شخص نہیں، کون ایسا شخص ہے جو برائیوں سے، غلطیوں سے محفوظ ہے، معصوم ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جو معصوم عن الخطا ہے، اس کے علاوہ سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اعمال کے بدلے ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم نیک عمل کریں گے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، تو اس کے بدلے ہم جنت میں جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جنت میں جائیں گے کس کے بدلے میں؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میت کے گھر والوں کو تسلی دیں اور اس کے لیے دعا کریں، اس کے محاسن کو یاد کریں۔ اور اسی طریقے سے میت کے اب اس کے بعد جو اس کے احکام میں سے یہ ہیں کہ میت کو غسل دینا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ میت کو غسل دینا ہے، اور غسل کے لیے آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ حقدار اس کا جس کے لیے وصیت کیا ہے۔ کوئی میت نے اگر کسی کے بارے میں وصیت کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ ہمیں غسل دیں گے تو وہ حقدار ہے، لیکن اگر وصیت نہیں کیا ہے تو جو بھی اس کے قریبی ہیں، اس کے باپ ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کے بھائی ہیں، یہ لوگ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے لیے جو طریقہ ہے ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ سارے مومنوں کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے، کچھ ایسے خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ میت کے غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کو خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میت کے غسل اور اس کی تکفین، کفن دینا، یہ ساری چیزیں وہی لوگ جانتے ہیں جو اس کو کرتے ہیں، کوئی نہیں کہ سارے لوگوں کو جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایک موٹا مثال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شہید ہو گیا میدان کارزار میں اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے اگر وہ شہادت پائی ہے تو اس کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کو غسل دینا ہے،
نہ نماز جنازہ پڑھنا ہے اور نہ ہی اس کو غسل دینا ہے، بلکہ اس کو اس کے کپڑے میں دفن کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حالت احرام میں وفات پائے تو حالت احرام میں تو حالت احرام میں اگر کوئی شخص وفات پاتا ہے تو اس کو احرام جو احرام ہے اسی احرام میں اس کو کفن دیا جائے گا اور اس کا سر جو ہے ڈھانکا نہیں جائے گا، سر کھول کر کے اس کی تدفین کی جائے گی، اس کی تدفین کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر عورت ہے تو عورت جو ہے اس کے لیے جو عام کپڑا ہے اسی کپڑے میں اس کو کفن دیا جائے گا اور اس کی تدفین کی جائے گی۔ اور اس کے بعد اس کے احکام ہیں، کیسے اس کو غسل دینا ہے، کس طریقے سے اس کو کفن دینا ہے، یعنی مرد کے لیے کفن کتنا ہونا چاہیے، عورت کے لیے کفن کتنا ہونا چاہیے۔ خاص طور سے مرد کے 3 کپڑے ہوتے ہیں، ایک کپڑا تو واجب ہے، ضروری ہے، ایک چادر کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے، لیکن اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو سنت جو ہے وہ 3 کپڑا ہے مرد کے لیے، اور عورت کے لیے 5 ہے، جس میں سے کرتا ہے اور پاجامہ ہے اور تہبند ہے اور 2 چادر ہے، یہ اس میں عورت کو کفن دیا جائے گا، اس کو تکفین کی جائے گی۔ اور اس کے بعد تکفین کے بعد تیسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ ہے جنازہ، نماز جنازہ۔ نماز جنازہ پڑھنا ہے، نماز جنازہ کے بارے میں تو اس کو سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے اچھا یہ بھی جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی ترغیب دی ہے کہ جو شخص کسی کے تکفین میں اور جنازے میں شامل ہوا، کوئی شخص کسی، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق میں سے جنازہ میں شرکت کرنا اور جنازے کی اتباع کرنا کسی مومن کے، یہ کیا ہے، مومن کے حقوق میں سے ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ اور فائدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اس کے لیے 1 قیراط ہے۔ کتنا ہے؟ 1 قیراط۔ اور قیراط کیا ہوتا ہے؟ کوئی جانتے ہیں قیراط؟ ہاں، احد پہاڑ سونا جتنا ہوگا اتنا، احد پہاڑ کے برابر، جتنا احد ہے نا، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملیں گی اس کو۔ ہاں، احد پہاڑ یعنی 1 قیراط، یعنی ایک جنازے میں شرکت کرنا احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دے گا۔ اور اگر کوئی شخص تدفین میں تو پھر 1 قیراط اور بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ ہاں، تو اس طریقے سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں بھی ہمیں پتہ چلے کہ کوئی کسی مومن کی وفات ہوئی ہے تو ہمیں اس کے جنازے میں شامل ہونا چاہیے، شرکت کرنا چاہیے، اور ڈھیر سارا اجر جو ہے ہمیں بٹورنا چاہیے، جمع کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ایک پائی کے محتاج ہوں گے، ایک پائی کے محتاج ہوں گے، اور ایک جنازے میں اگر آپ شرکت کریں گے تو کتنا ملے گا؟ احد پہاڑ کے برابر۔ ہاں، احد پہاڑ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ 5 منٹ کے لیے جنازہ کی نماز کتنے دیر تک ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ میں جنازے کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو پتہ چلا ہے، اور اکثر مسجدوں میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج جنازہ ہے فلاں مقبرہ میں جنازہ ہے، تو اگر ہمارے پاس وسائل ہوں اور ٹائم ہو، وقت ہو، تو ہمیں شرکت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے، تم میں سے کون ہے جس نے کسی محتاج کی مدد کی ہے، کون ہے جس نے کسی جنازے میں شرکت کی ہے؟ تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے، اللہ کے نبی، میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس کے لیے کتنی وہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے تو شخص جنت میں جائے گا، ان کے لیے بشارت ہے۔ ہمیں بھی جنت میں جانے کے لیے اور نیکیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ امور سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جس طرح دنیا میں اگر پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ اس طرح کام ہے، اور اگر وہ سب بہت آسان کام ہے لیکن اس کی اجرت بہت زیادہ ہے، تو کوئی شخص چھوڑے گا؟ اس کو نہیں چھوڑے گا، ہے کہ نہیں؟ اجرت لینے کے لیے کون شخص چھوڑ سکتا ہے؟ اور وہاں کا جو قیامت کا ملے گا وہ ہمیشہ کا ہوگا۔
دنیا میں تو ہے کہ اگر ہم جو جمع کیا ہے، جو پونجی ہم نے اکٹھا کی ہے، ہو سکتا ہے اس پونجی سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں، لیکن دنیا آخرت میں، آخرت تو ہمیشہ ہے، وہاں تو موجود رہے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی چیز تم اللہ رب العالمین کے پاس چھوڑو گے، پیش کرو گے، بھیجو گے، تو وہاں پر وہ موجود رہے گا، کوئی شخص اس کو لے نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جنازہ اور حقوق بتلایا ہے کہ مومن کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دعا ہے۔ اور جنازے میں کتنے تکبیرات ہوتے ہیں؟ کتنا تکبیر ہوتا ہے جنازے میں؟ کوئی بتائے گی؟ پہلی تکبیر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود، اور پھر تیسری تکبیر کے بعد دعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیراتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنی تکبیر ہوتی ہے؟ 4 تکبیر ہوتی ہے۔ اور سلام جو ہے ایک طرف بھی پھیرنا جائز ہے، دونوں طرف بھی پھیر سکتے ہیں۔ تو پہلی تکبیر جب ہم نماز جنازہ میں، آپ جانتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور یہ بھی نماز ہے، صلاح ہے کہ نہیں؟ اور ہر صلاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نماز ہے وہ بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ اکبر پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ، سنا نہیں پڑھنا ہے نا؟ دعائے استفتاح نماز جنازہ میں نہیں ہے، بلکہ تکبیر کے بعد فوراً کیا پڑھیں گے؟ ہاں، تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد کوئی سورہ یاد ہے، چھوٹی سورہ ہے تو اس کو پڑھیں گے، کم سے کم 1 آیت 2 آیت تو پڑھنا ہی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد پڑھیں گے درود شریف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو ہے نا، اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب تیسری تکبیر ہوگی تو ہمیں پڑھنا ہے دعا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ یہ جو دعا ہے یہ کتاب ہے، جس کو نہیں معلوم ہے، نہیں یاد ہے، تو اب تو الحمدللہ آپ موبائل پہ بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نہیں لکھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ صرف گوگل پہ جائیں اور کہہ دیں نماز جنازہ کی دعا، ہے کہ نہیں؟ اب تو بول کے بھی آ جاتا ہے، تو آ جائے گا، پھر آپ اس کو یاد کر لیں۔ تو دین کے سلسلے میں، دین کی تعلیم کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محنت کرنا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے۔ اب کتنے بھائی اگر ہم پوچھیں گے بہرحال اس میں کہ کتنے ایسے بھائی ہیں جن کو جنازہ کی دعا نہیں معلوم ہے؟ نہیں آتی، تو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو جنازے کی دعا جو ہے یاد کرنا چاہیے، اور اگر نہیں یاد رہے گا تو پھر ہم اپنے بھائی کو آخری چیز کیا پیش کریں گے؟ بتاؤ، یعنی آخری چیز جو اپنے بھائی کو کی جو دعا ہے، جو نماز جنازہ ہے، ہم اتنے بھی نہیں ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے آخری چیز بھی پیش کر سکیں۔ نہیں یاد ہے تو کیا کریں گے؟ جائیں گے منہ بنا کے، جیسے وہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہیں گے، یاد ہی نہیں رہے گا۔ ایسا ہوتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اور جب پتہ چلتا ہے، اسی لیے میں نے بتایا نا کہ اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں کہ کتنے قسم کے نمازی پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ نمازی ہیں جو الحمدللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس کے بعد عموماً اٹھیا نمازی، ہے کہ نہیں؟ اٹھیا نمازی یعنی ہفتے میں 1 نماز پڑھتے ہیں 8 دن۔ وہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ جمعہ کی نماز، ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، اور 5 وقت جو ہے یہ کیا ہے؟ اپنے مرضی پر، جب مرضی آئے پڑھ لو، جب مرضی آئے نہ پڑھو، ہے کہ نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں، 5 وقت کی نماز ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ 5 وقت کی نماز کہاں فرض ہوئی تھی؟ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، اللہ تعالیٰ جب اسراء اور معراج جب ہوا تھا تو وہاں پر فرض ہے۔ تو یہ 5 وقت کی نماز، لوگ بہت سے ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ اٹھیا نماز یعنی 8 دن والی، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھٹیا والی نماز پڑھتے ہیں، وہ کھٹیا والی جنازہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے، کبھی نہیں آپ ایسے نمازیوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے ہمیشہ نماز پڑھنے والا نہیں ہے، اس کے چہرے سے لگے گا کہ یہ جو ہے یہ بس
میت کی وجہ سے آئے ہیں اور نماز پر کوئی خاص رشتہ دار ہے تو مجبوراً یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی کچھ جانتے ہی نہیں، نہ فاتحہ ٹھیک سے یاد ہے اور نہ ہی درود شریف ٹھیک سے یاد ہے اور نہ ہی دعا یاد ہے، لوگوں کی طرح ہاتھ اٹھایا تکبیر پڑھا، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے بھی پڑھا ہی نہیں، یاد ہی نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور نماز 360 عید کی نماز، یہ کون نماز ہے؟ یہ عید ہے کہ نہیں؟ یہ نماز ہے، اور یہ نماز جو ہے ایک تو یہ معروف نماز ہے مسلمان، بس یہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ دین کی تعلیم بہت ضروری ہے، اور جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہیں، اور جب ہم دین سے دور ہیں تو اللہ سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، تو جب اللہ رب العالمین سے دور ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہوں گے، جب اللہ کے قریب ہوں گے تبھی تو اللہ کی رحمت ملے گی۔ دیکھیے کتنے، آپ تصور کرو کہ اسی مبرز کے علاقے میں کتنے بھائی ہوں گے آس پاس، ان کو پتا ہے کہ پروگرام ہے اس مسجد میں، ہے نا، لیکن محروم ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین جس کو توفیق دیتا ہے وہی آتا ہے اپنے رحمت میں ڈھانپنے کے لیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم جو ہے وہاں جانے سے ہمارا ٹائم برباد ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں جانے سے ہمارا ٹائم برباد ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ان چند وقت جو ہم یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے لگاتے ہیں یہ اصل قیمتی وقت ہے، یہ وقت ہم نے اللہ کے لیے لگایا ہے، اللہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین تقرب۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جنازہ کی نماز ہے کہ نہیں؟ تو دعا پڑھنا تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنا ہے، اور پھر چوتھی تکبیر جب پڑھیں گے تو سلام کہنا ہے۔ یہ ہوا میت کا جنازہ۔ اب اس کے بعد پانچواں عمل تدفین۔ پانچواں عمل کیا ہے؟ تدفین کرنا ہے، میت کو لے جا کر کے قبر میں دفن کرنا ہے، اور اس کی بھی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص تدفین میں شامل ہوا تو اس کو بھی ایک میراث ملے گا، تو ہمیں تھوڑا وقت اور نکال کر کے تدفین میں بھی شامل ہو جائیں، اور تدفین کر کے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر قبر میں جب جائیں، قبر کے پاس جب جائیں تو ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عبرت حاصل کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے، اور یہ بھی یاد کرنا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس طرح آج ہم اپنے بھائی کو دفن کر رہے ہیں، تدفین کر رہے ہیں، ایک دن ایسا کہ ہمیں بھی لوگ کیا کریں گے؟ تدفین کریں گے، ہماری تدفین ہوگی، ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا، کفن میں لپٹے ہوئے، اور ہمارے احباب ہمیں مٹی کے حوالے کریں گے اس گڑھے میں۔ پہلی منزل میرے بھائی، اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا نا، کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو گزشتہ درس سے بڑے ہی عبرت حاصل کیے تھے۔ وہ وقت جو قبر والا ہوگا، قبر میں اتارنے والا، لیکن ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ ہم چاہے قبر مرے میں ہوں یا جنازہ کی نماز میں حاضری، ہمیں ذرہ برابر اس وقت بھی دنیا کی باتیں، دنیا داری، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ وہ وقت، اس وقت بھی دنیاوی باتیں ہم لوگ جانتے ہیں، سب جگہ ایسے ہی ہے، لیکن صحابہ کرام کیا ہوتے تھے؟ وہ نصیحت حاصل کرتے، عبرت حاصل کرتے، وہ عبرت ہے، وہ تماشا نہیں ہے۔ جیسے شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یعنی وہاں پر ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا تھا کہ كنت نهيتكم عن زیارت القبور، ہم نے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت کے لیے، لیکن الا فزوروها، لیکن اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، جاؤ زیارت کرو، فإنها تذكر الآخرة، کیونکہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ عبرت، وہ شہر خموشہ میں بسے ہوئے لوگ، اور جو لوگ جن کو ہم کیا کہتے ہیں، اپنے چہیتے کو اپنے سے الگ کرتے ہیں، اپنے سے جدا کرتے ہیں،
گھر سے نکلتے ہوئے جن کے عزیز جن کے یہاں میت ہوتی ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے اس وقت کہ اب جا رہے ہیں، اب نہیں واپس آئیں گے، اب واپس نہیں آئیں گے، اب ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے، اب ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، اب دوبارہ اس گھر کی چوکھٹ پر قدم نہیں رکھیں۔ کبھی تصور کیا اس کو؟ لگے ہیں دنیا کمانے میں، کماؤ، لیکن میرے بھائیوں دنیا کمانے میں اپنے رب کو مت بھول جاؤ، وہ قبر، وہ آخری منزل کو مت بھول جاؤ، چھوڑ کے آ جائیں گے، دفن کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد تدفین کرنے کے بعد ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تلقین کی ہے، ایک اور نصیحت کی ہے کہ ہم وہاں پر رکے رہیں، تھوڑی دیر جلد بازی نہ کریں کہ تدفین کر کے اور فوراً بھاگنا شروع کر دیں، بیٹھیں تھوڑا سا، بیٹھیں تھوڑی دیر اور عبرت حاصل کریں، اس کے ساتھ تھوڑا آخری 5 منٹ اس کے لیے دعا کریں، اس کے ثابت قدمی کے لیے دعا کریں، اس کے ثابت قدمی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سوال جو ہو رہے ہیں، فرشتے جو آئے ہوئے جو سوال کر رہے ہیں، ان کو کیا کریں؟ ان کے سوال پر ثابت قدمی، اس کی دعا کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں میت کے لیے، اس لیے کہ اب وہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، چلا گیا دنیا سے، ہے کہ نہیں؟ ہم بھی چلے جائیں گے، تو اگر ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے تو ہمارے لیے بھی لوگ کریں گے، لیکن اگر ہم نے نہیں کیا ہے تو پھر ہمارے ساتھ کون کریں گے؟ ہمارے لیے بھاگ جائیں گے لوگ، تو اس لیے یہ بدلہ ہوتا ہے۔ ہم دعا کریں ان کے لیے، میت کے لیے دعا کریں، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم مقبرہ جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کی تلقین کی ہے، وہاں جانے کی جو دعا سکھلائی ہے وہ کیا دعا ہے؟ کوئی کسی کو یاد ہے مقبرہ کی دعا؟ قبرستان جانے کی دعا کسی کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ السلام علیکم یا جاری مسلمین۔ ہاں، کسی کو نہیں یاد ہے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ دعا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک دو دعا اور ہے، تو اس لیے کہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں تو دعا کیوں یاد کریں؟ جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں وہاں بھی نہیں سلام پڑھتے ہیں، یہ چیز ہے۔ اب مرنے والے کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ دعا کرنا ہے نا، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہمیں بتلائی ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، ہمیں وہ دعا پڑھنا چاہیے۔ تدفین ہے، تدفین کے بعد دعا کرنے کے بعد ہم جب میت کے گھر واپس آئیں تو تھوڑا دیر، اگر ہم پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم ان کے یہاں جائیں، ان کے گھر پہ جائیں تعزیت کے لیے۔ کس کے لیے؟ تعزیت کے لیے۔ اب تعزیت ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتنے ایسے بھائی ہیں جو تعزیت کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے کہ تعزیت کیا ہوتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دینی تعلیم سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ نہیں؟ اب تعزیت کے جو کلمات ہیں وہ بھی نہیں یاد ہے کہ تعزیت کی کیسے تعزیت کرنا ہے۔ احسن اللہ عزاکم، عظم اللہ اجرکم، احسن عزاکم، یہ کیا ہے؟ یہ تعزیت کے الفاظ ہیں، اس کو کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ اور پھر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ میت کے گھر میت والے کھانا بناتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے گھر کھانا بنائیں، اپنے یہاں کھانا بنا کر کے اور میت کے یہاں جا کر کے ان کو کھانا کھلائیں، اس لیے کہ ان کے یہاں غم ہے، ان کے یہاں غم ہوا ہے، وہ پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تو ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے کے غم کو بانٹنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلامی اور دینی اخوت میں پلو دیا ہے اور فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن کیا ہیں؟ بھائی ہیں، اور ہم سب کو ایک مومن کی پریشانی کو، مومن کی تکلیف کو، مومن کی مصیبت کو اپنا مصیبت جاننا چاہیے، اور اس سے اس کے یہاں جانے سے اس کو حوصلہ ملتا ہے، اس کو تسلی ہوتی ہے، اس مصیبت سے عظیم جس کا چہیتا گیا ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی پریشانی، کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ ایک انسان کے یہاں اگر میت ہوتی ہے اور
آپ جانتے ہیں کہ عورت کے لیے جو سوگ ہے یہ 3 دن کو منا سکتی ہے، 3 دن ہے کہ نہیں؟ اور اگر شوہر وفات پایا ہے، کسی عورت کا شوہر اگر وفات پایا ہے تو اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن، کتنا ہے؟ 4 مہینہ 10 دن ہے، 10 دن اس کو سوگ منانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر بیوی حمل سے تھی تو جب حمل ہو جائے، ولادت ہو جائے تو پھر وہ سوگ ختم ہو جائے، اس کا سوگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور کسی مرد کو سوگ منانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے جائز نہیں، مرد کو سوگ منانا نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ مرد بھی بیٹھ جائے اور سوگ منائے، ہے نا، بازار میں نہ جائے، باہر نہ نکلے، دوسروں سے ملاقات نہیں، مرد کے لیے سوگ جائز نہیں ہے۔ نوحہ، ماتم، گریہ وزاری، یہ ساری چیزیں اسلام میں منع ہیں، یہ سب جہالت کے رسم و رواج ہیں اور ان سب چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی یہ آخری منزل تھی اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایمان کی دولت سے جو ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اس کی نعمت کی وجہ سے دیکھیے کہ ہم آخری وقت تک اپنے مومن بھائی کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی برکت ہے، ایمان کی برکت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم دنیا کو چھوڑیں گے اور دنیا سے جائیں گے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک سفر ہے، مسافر ہے، اور ایک دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ ہم سب کو جانا ہے، ہم سب کو دنیا چھوڑنا ہے، اور کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے جو موت سے بچ سکتا ہے، سب کو موت آئے گی، پھر سب کو اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ اور وہاں جو شخص کامیاب ہو گیا، وہاں پر جو شخص کامیاب ہو گیا، فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ شخص کامیاب، وہ شخص اصل کامیاب ہوا۔ یہ نہیں کہ وہ شخص کامیاب ہوا کہ جو اپنا بلڈنگ بنا لیا، جو گاڑی لے لیا، جو بچوں کو انجینئر بنا لیا، ڈاکٹر، نہیں، جو جنتی بن گیا وہ شخص فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو باتیں سنے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمتوں کی برکھا کر دے اور اپنے رحمت میں ہم سب کو ڈھانپ لے۔ اللہ رب العالمین جب ہم لوگ قیامت کے دن رہیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سائے میں جگہ دے، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو جنت میں جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو دنیا سے چلے گئے، ہمارے اعزہ، ہمارے اقارب جو بھی ایمان کی حالت میں گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے قبروں کو کشادہ کر دے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور جنت کی کھڑکیاں کھول دے، ان کے قبروں میں آرام و راحت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب تمام کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں، انڈیا میں اس وقت جو ہندو ظالموں کی طرف سے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین جو تیرے دین کے دشمن ہیں، تیرے مومنوں کے دشمن ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ رب العالمین تمام مومنوں کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں، ہمارے بیوی، ہمارے بہنوں، ہماری ماؤں کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ان کا تیرے علاوہ اور کوئی مونس و مددگار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے نازک وقت میں اللہ رب العالمین تو ان کا حامی اور مددگار ہے، تو سب پر قادر ہے، تیرے اوپر کوئی قادر نہیں ہے، تو جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ اے اللہ رب العالمین تو اپنے مدد، اپنی نصرت جلدی نازل فرما، اور اللہ رب العالمین تو ظالموں کو ہلاک و برباد کر دے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے، جس طرح سے تو نے عاد و ثمود، نمرود اور فرعون کو جس طرح ہلاک کیا تھا اور نشان عبرت بنایا تھا، اللہ تعالیٰ تو ان کو، ظالموں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے ہمارے اوپر اور جو اپنے رعایا پر ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ مظلوم غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ جن پر بھی ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما اور ظالموں کو ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ہم
سب کو نیک بنا، ہم سب کو اپنے دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، ان سب کو توفیق دے دے کہ وہ اپنے